إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا. جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک کے بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان معلم و مربی کی حیثیت سے رحمت کا پیکر بنا کر، مکارم اخلاق کا مکمل مجسمہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا. اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کروائیے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ان دنوں میں ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے جو اللہ رب العالمین کے معاملات میں صبر کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان دنوں کو اللہ نبی آپ کیا ہے یاد دلائیے. حضرات، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو مد نظر رکھ کر کے آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں
بہت ہی اہم موضوع ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اس کے اندر ایک بڑی نصیحت ہے, ایک بہت بڑا پیغام ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دنوں کو یاد دلائیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ایام گزارے ہیں, جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, وہ یاد دلائیے. یقیناً ان دنوں میں, گزرے ہوئے زمانے میں, گزرے ہوئے واقعات میں ایک مومن کے لیے, صبر کرنے والے بندے کے لیے, شکر کرنے والے شاکر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں, بڑی عبرتیں رکھی ہیں. کیا پتہ چلا, انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا پچھلا جو حصہ ہوتا ہے جسے ہم زمانے ماضی کہتے ہیں, گزرا ہوا جو پل ہوتا ہے, پاسٹ ٹینس جو ہوتا ہے ہمارا, اس کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے گزرے ہوئے واقعات کو, زندگی کے لمحات کو یاد کرتے ہیں تو پھر ایک عقل مند انسان کے لیے بڑی نصیحتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا گزرا ہوا زمانہ جو ہے غربت میں گزرا, افلاسی میں گزرا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں گزرا ہے. ایک انسان فقیر تھا, محتاج تھا, ضرورت مند تھا پچھلے زمانے میں, اس کے پچھلے گزرے ہوئے وقت میں, لیکن اب اللہ رب العالمین نے اس کو ہر نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ نے مال عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمائی, اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے ان حالات کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر کے رکھ دیا. پہلے غربت تھی, آج مالداری ہے. پہلے افلاسی تھی, آج کیا ہے, فراوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو مد نظر رکھ کر کے دیکھیے, جس کے یہ حالات پہلے تھے, اب اللہ نے اس کے حالات کو درست فرمائے تو اس کو, اس کے وہ واقعات, اس کا وہ گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر کیا پیدا کرتا ہے, عاجزی پیدا کرتا ہے, انکساری پیدا کرتا ہے کہ بھئی آج تو اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا, لیکن کچھ سالوں پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں غریب تھا, میں افلاس تھا, میں کنگال تھا. آج انسان کیا ہے, مال عطا کیا گیا, اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی, فراوانی عطا فرمائی. اگر پہلی حالت ہی بندہ یاد رکھتا ہے تو آج کے زمانے میں اس کے اندر غرور نہیں آ سکتا ہے, اس کے اندر گھمنڈ نہیں پیدا ہو سکتا ہے, انسان کے اندر تکبر نہیں پیدا ہو سکتا ہے. وہ اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد رکھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, بندہ کیا ہے, عاجزی اختیار کرے گا. اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین نے کیا ہے, کسی کو بڑی کیا ہے شادمانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, انسان بہت خوش تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کے زمانے میں, پہلے بہت ساری چیزیں تھیں, قریب کے زمانے میں اللہ نے اس کو بڑے بڑے حادثات سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا. بندے کی حالات بدل گئے, انسان ایک بہترین زندگی گزارنے لگ رہا ہے تو پھر اس کو اپنا پرانا وقت, پرانا زمانہ یاد کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو سکتا ہے, شکر گزار ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا, ایک بڑی مصیبت سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی, ایک بڑی کیا ہے پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی, میں بڑا بیمار تھا, اللہ نے آج مجھے صحت عطا فرمائی. بندہ اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے, شکر گزاری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا حضرات, مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے, اپنے گزرے ہوئے حالات کو مت بھولو, اپنے پچھلی زندگی کو مت فراموش کرو. اللہ تعالیٰ نے جو حالتیں رکھی تھیں ان حالتوں کو یاد رکھ کر کے آج کے زمانے میں ہمیں جینا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو گزرے ہوئے حالات کیا کر دیتے ہیں, شکر گزار بنا دیتے ہیں. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان کیا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کو یاد کرنے کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی, رحم دلی پیدا ہوتی ہے. کچھ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں گزرے ہوتے ہیں, اس کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان بہادر بن جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بہت ساری زندگیاں, بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو آپ پڑھیے, وہ اپنا ماضی یاد رکھتے ہیں تو ان کا حال پریزنٹ اچھا ہوتا ہے, اور جب پریزنٹ میں وہ محنت کرتے ہیں تو ان کا مستقبل, آنے والی ان کی زندگی کیا ہے, سدھر جاتی ہے, کامیاب ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں کتاب و سنت کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں حضرات, ایسے واقعات ہیں, ایسی تعلیمات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر اپنے گزرے واقعات کو, حالات کو یاد رکھنے کی بڑی کیا ہے اہمیت بیان کی گئی ہے. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بہادری پیدا کرنے اور ان کے اندر موجود بے خوفی کو دور کرنے کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بچپن اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ واقعہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کی طرف جائیے، اس کو دعوت دیجئے، وہ سرکشی کر رہا ہے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اے پروردگارا ان کی طرف سے میرے اوپر ایک کیا ہے، غلطی سرزد ہے، ایک گناہ میرے اوپر ہے۔ کیا تھا وہ؟ ایک آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور تنبیہ مار دیا تھا، وہ انتقال کر گیا تھا، اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف جانے کا، جا کر کے اس کو دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جان کا خوف محسوس ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ ایک چیز ہو چکی ہے نا پہلے، وہ میرے منتظر ہیں، وہ مجھے مار سکتے ہیں۔ جان کا خطرہ، جان کا ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کا وہ واقعہ، ان کے بچپن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کیا واقعہ تھا؟ اے موسیٰ یاد کرو جس وقت تم نومولود بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے اور تم اپنی کمزوری کے بہت ہی اونچے مقام پر تھے، اتنے کمزور تھے آپ کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نو مولود بچہ، چھوٹا سا بچہ محتاج ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم چھوٹے سے بچے تھے، تم اپنے کمزوری کے کیا ہے بہت ہی اونچے مقام پر تھے، اور ایسی حالت تھی کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے در پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب حضرت فرعون کو جب پتا چلا تو اس نے اپنے درباریوں کو کیا حکم دیا؟ کہا کہ جتنے بھی کیا ہے اس قوم میں بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو کیا ہے جان سے مارا جائے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا جاتے ماں سے چھینتے اس کو ذبح کر دیتے۔ یذبحون ابناءهم ويستحيي نساءهم، وہ کیا کر رہا تھا فرعون؟ ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دے رہا تھا۔ تو یہ حالت تھی۔ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی قتل کے لیے، ان کو مارنے کے لیے کیا ہے لوگ ان کے در پہ پڑے ہوئے تھے، اور ایسی حالت میں ان کو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ صندوق میں رکھ کر کے سمندر کے پانی میں بہایا گیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت جب تمہاری یہ حالت تھی، اس وقت تم کو بچانے والا کون تھا؟ میں تھا، اللہ رب العالمین نے بچایا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری اس کمزوری کی پیک کی حالت میں تمہیں ان کے قتل سے بچانے والا، سمندر کے موجوں سے، لہروں سے بچا کر کے، نہ صرف فرعون کے کیا ہے گھر میں، محل میں تمہاری پرورش کی، بلکہ تمہاری ماں کی طرف لوٹانے والے بھی کون تھے؟ ہم ہی تھے۔ جب تمہاری کل میں ہم مدد کر سکتے ہیں تو کیا اب آنے والے کل میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، بچپنے کی کمزوری کو بیان کر کے ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بہادری پیدا کی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا جا گیا کہ آپ جائیے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی وہ حالت، اور اس کے بعد جب آپ فرعون کے دربار میں لوٹائے جا رہے تھے تو اس وقت کا جو ڈر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن کا واقعہ یاد دلایا۔ اس واقعے سے، اللہ کی اس مہربانی سے، اللہ کے اس پلاننگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا ہمت پیدا ہوئی۔ حضرات ایک نوجوان اپنے قتل کے ڈر سے گاؤں بستی چھوڑ کر کے بھاگ
جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمت اور کیا ہے اس واقعے کے ذریعے سے گزرے حالات کے ذریعے سے یہ نصیحت ہوتی ہے تو پھر کیا ہے پورے جوش کے ساتھ کیا ہے لوٹ کر کے آتے ہیں. جب حضرت موسیٰ لوٹ کر کے آتے ہیں تو فرعون کی تباہی ہوتی ہے, اس کی بربادی ہوتی ہے, اس کی سلطنت کیا ہے خاکستر ہو جاتی ہے. یہ بچپن کا واقعہ ان کو کیا ہے بہادری عطا کرتا ہے. تو کیا پتا چلا گزرے ہوئے واقعات انسان کو کیا ہے بہادر بناتی ہیں, انسان کے اندر کیا ہے طاقت قوت کیا ہے پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی یتیمی کا, آپ کے راستے سے ناواقفیت کا اور آپ کی زندگی کی بہت ہی تنگ دستی کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کی تعلیم دی. کہا الم یجدک یتیما فآوا, کیا اے نبی کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا, فآوا پھر ہم نے تمہاری سرپرستی کی. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کی سرپرستی فرمائی, ہم نے تم کو کیا ہے ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا, آپ کو ہم نے گمراہ پایا, راستے سے ناواقفیت ہم نے پایا. ووجدک ضالا فہدا, ہم نے تم کو کیا ہے واقفیت عطا فرمائی. آپ کیا ہے واقف نہیں تھے, دین کا راستہ ہم نے دیا, سیدھا راستہ ہم نے تم کو عطا کیا. ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا, اور ہم نے کیا تم کو کیا ہے تنگ دست نہیں پایا, غربت, افلاس, پریشانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باپ کا انتقال, ماں کا انتقال, دادا کا انتقال, چچا کیا ہے پرورش کر رہے ہیں, کتنی حالت خراب تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ووجدک عائلا, آپ کو تنگ دست پایا, فاغنا, ہم نے آپ کو بے نیاز کیا. اللہ تعالیٰ ان تینوں حالتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما دے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ بچپن کی تنگ دستی پریشانی کی حالتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان حالتوں کو مت بھولو, اپنی بچپن کی اس تنگی کو, اس پریشانی کو, یتیمے کی اس دور کو مت بھولو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کوئی یتیم ہے اس کو مت جھڑکو, یتیم ہے اس کو مت دھتکارو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو کیا ہے اس کو ڈانٹو مت ڈپٹو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں, احسانات ہیں تم پر, ان نعمتوں کا, ان احسانات کا کیا ہے تذکرہ کرو, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرو. ذرا دیکھیے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بچپنے کی ان حالتوں کو کیا ہے یاد کرا کر کے, یاد کرانے کا مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی یتیم آئے, آپ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیریے, کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹ کر کے مت دور کیجیے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے خیال رکھیے, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے. اللہ نے وہی نازل فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یتیموں کی کفالت کرو, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے. دونوں انگلیوں کو قریب کر کے اللہ کے رسول نے بتایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا, یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی مانگنے والے کو مت ڈانٹو, مت جھڑکو. ہے اللہ نے دیا ہے دے دو, نہیں دیا ہے اچھے انداز میں اس کو کیا کرو, رخصت کر دو. کسی مانگنے والے کو, کسی سائل کو ڈانٹو ڈپٹو مت, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ آپ نے نہیں لوٹایا. اللہ کے رسول خود کہتے ہیں مانگنے والے کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس سب کچھ موجود ہے, پھر بھی مانگ رہا ہے. یہ بات جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے. رہی بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزاری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزاری. ہر نعمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یاد رکھا. وہ واقعہ میں بار بار کہتا ہوں حضرات جب میں بات کرتا ہوں, حضرت جناب محمد رسول اللہ, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر کے, اپنے گھروں میں کھانا موجود نہیں ہے, گھروں کی ہنڈیاں کیا ہے چولہے پر نہیں چڑھی ہوئی ہیں, تو بھوک برداشت نہ کر کے گھر سے باہر نکل
نکل جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا رزق مل جائے. بالآخر تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں, وہاں پر بہترین کھانا کیا ہے بکری ذبح کر کے ان کو کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے. جب کھانا ختم ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے, بھوکے پیٹ گھر سے نکلے تھے, اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیٹ بھرا ہمارا بلکہ بہترین غذا سے, لذیذ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیراب کیا ہے, اللہ نے ہماری بھوک کو کیا ہے ختم کیا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو, اللہ کی شکر گزاری کیا کرو, اور اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. تو حضرات یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن کے واقعات یاد دلا کر کے جن باتوں کی نصیحت کی تھی, جن باتوں کا حکم دیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پوری کی پوری باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی گزری زندگی بھولنا نہیں چاہیے. لوگ کیا دو چار پیسے ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا بہت مقام اور مرتبہ پا لیتے ہیں, گویا آسمان میں اڑنے لگتے ہیں, گویا کہ زمین چیر دیں گے, اس طرح کا برتاؤ اختیار کرتے ہیں. نہ حضرات, آج کے خطبے کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے. چلیے میں اور دو تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے, ملنے کے لیے آتے ہیں, اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے آپ سے بات کرنے لگتے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روب کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلالی انسان تھے, یہ الگ بات کہ آپ کے اندر نرمی تھی, نرم مزاجی تھی, لیکن جلی آپ کیا ہے بڑے روبدار انسان تھے. آپ کا ڈر, آپ کا خوف کیا ہے, میلوں دور جو دشمن تھا اس کے دل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بیٹھا ہوا تھا کہ محمد ہیں تو پھر ہم ان کو کیا ہے مات نہیں دے سکتے ہیں. ایسے نبی کے سامنے ایک صحابی بیٹھتے ہیں اور ان کے روب کی وجہ سے اس صحابی کے کاندھے کانپنے لگتے ہیں, تھر تھر کا ہے وہ صحابی کانپنے لگے. تو راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوین علیک فإنی لست بملک, کہتے ہیں کہ بھئی مت گھبراؤ, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہو, کیوں کانپ رہے ہو, میں کیا ہے آرام کرو, آرام سے رہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. یقیناً میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھے گوشت کو پانی میں ڈبو کر کے کھایا کرتی تھی. ایسی غریب عورت کا میں بیٹا ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں, لہٰذا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی غربت کی حالت کو یاد کیا, جبکہ آپ وقت کے کیا ہیں, امیر ہیں, وقت کے آپ یقیناً حضرات اس وقت کے آپ بادشاہ ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں رکھا کرتے تھے. اتنی عاجزی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی اس حالت کو یاد کرتے ہیں جب غربت کا کیا ہے زمانہ تھا. اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے کیا تکلیفیں جھیلی ہیں, کیا کیا پریشانیاں انہوں نے اٹھائی ہیں, کن حالتوں سے گزر کر کے ہم کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے. ہر اولاد کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ لڑکیاں ہو, لڑکے ہوں, ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی زندگی کو کیا ہے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. جیسے میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام اور مرتبہ پانے کے باوجود بھی ان حالتوں کو بھولتے نہیں ہیں, اور ایک ڈرتے سہمے ہوئے انسان کو آپ تسلی دیتے ہیں. لیکن آج لوگ کیا سوچتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میرا دبدبہ ہونا چاہیے, میرا روب ہونا چاہیے, میرا نام لے تو پیار کیا ہے کانپنا چاہیے. کیوں کیا ضرورت ہے؟ انسان عبد ہے, بندہ ہے, اس میں اس کی شان ہے. حضرات بندہ جتنا بندہ سمجھے گا اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام عطا فرمائے گا. جب بندہ بندگی سے باہر نکل کر کے آتا ہے تو پھر کیا ہے شیطان کے روش پر چلتا ہے, ابلیس کے راستے پر چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے. عاجزی, آپ یاد رکھ لیجئے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت تھی, آپ مالک تھے, آپ کا حکم چلا کرتا تھا, لیکن بحیثیت نبی ہونے کے, انسان ہونے کے کیا نرمی تھی, آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیں حضرات. اسی طرح سے ایک اور مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو تیر اندازی پر کیا ہے ترغیب دیا کرتے تھے. آپ ایک بہترین لیڈر تھے. آپ کی زندگی میں کون سا پہلو ہمیں نظر نہیں آتا ہے, ہر پہلو نظر آتا ہے, ہر شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو
تیر اندازی کرنے کی کیا ہے تعلیم دے رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے۔ ترغیب دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے، کہا بنی ارمو بنی اسماعیل، اے اسماعیل کے بیٹو تیر چلاؤ، فإن اباکم کان رامیا، یقیناً تمہارے جو باپ تھے وہ بہترین تیر انداز تھے، تمہارے باپ بہترین تیر انداز تھے، تم بھی بہترین تیر انداز بنو، اچھے سے تیر کا جو ہے نشانہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں۔ یہاں کیا بات پتہ چلی؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہترین تیر انداز تھے، نشانہ بڑا آپ کا کیا ہے سٹیک ہوا کرتا تھا، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ کیوں کیا؟ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے اندر کیا ہے وہ لگن پیدا کرنے کے لیے، محنت کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کی زندگی کو سامنے رکھا، تیر اندازی کی آپ کی مہارت کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی کیا ہے اپنے اندر وہ کیا ہے وہ چیز پیدا کریں اور تیر اندازی میں ماہر بننے کی کوشش کریں۔ حضرات ایسے بہت سارے واقعات ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اسی طرح سے میں ایک اور واقعہ آپ کو بیان کروں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند دنوں بعد جب ایک ذرا وقت گزرا تو ایک مرتبہ مسجد کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جو لوگ کیا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے گٹھلیوں پر کسی چیز کیا ہے دانے تھے ان کو رکھ کر کے تسبیح کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، تحلیل پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بھنک گئے، وہ پہچان گئے کہ یہ تو سنت نہیں ہے اللہ کے رسول کی کہ حلقے بنا کر کے تسبیح کرتے بیٹھنا، اللہ 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 کرتے بیٹھنا اور وہ منکیوں پر کیا ہے دانوں پر کیا ہے تسبیح کرتے بیٹھنا۔ دیکھتے ہی بھنک گئے اور کیا ہے گھبرا کر کے وہاں سے فوراً نکلے اور جا کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی وہ فوراً مسجد میں آئے اور آ کر کے کیا ہے بڑے سخت انداز میں کیا ہے افسوس کرتے ہوئے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ ہائے افسوس، اتنا جلد تم کیا ہے گمراہ ہو سکتے ہو، اتنا جلد تم ہلاک ہو سکتے ہو، ابھی اللہ کے رسول کے صحابہ موجود ہیں، ابھی مرے نہیں صحابہ کرام، زمانہ اتنا دور نہیں گیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تک بوسیدہ نہیں ہوا ہوگا اور تم لوگ ہوگے کیا دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے لگے ہو۔ قسم رب کعبہ کی، جو تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین نہیں لا سکتے، اور جو تم کر رہے ہو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا دروازہ تم کھول رہے ہو، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ حضرات دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا تھا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، لوگوں کے اندر بے دینی دیکھی، لوگوں کے اندر خرافات دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، ان کو بتایا کہ تم جو کر رہے ہو، جس روش کو اختیار کر رہے ہو، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کتنا زیادہ کیا ہے حضرات حساس ہوا کرتے تھے دین کے معاملے میں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے کہ نہیں ہے، میرے رسول کی سنت ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم پرانے ریتی رواجوں پر مسلمان چل پڑا ہے، پرانے باپ داداؤں کا طور طریقہ رسم و رواج حالات کے حساب سے انسان چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اللہ کے رسول نے اس معاملے میں کیا عمل اختیار کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی چند لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو، آپ کی جد و جہد کو یاد دلایا، کہا کہ بھئی اللہ کے رسول ابھی انتقال ہوئے، تدفین ہوئے، اور ابھی تک ان کا شاید کپڑا بوسیدہ بھی نہیں ہوا ہوگا، گلا بھی سڑا بھی نہیں ہوگا کہ تم لوگ کیا ہے گمراہی اور اتنا جلد ہلاک ہونے کے لیے چل پڑے ہو۔ یہ حضرات تعلیم کیا ہمیں بتاتی ہے، انسان کیا ہے اپنے وہ حالات کو کیا ہے گزرے ہوئے حالات کو ہرگز بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں نا، تو پھر اپنے حالات کو، گزرے حالات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے حضرات۔ بندہ کیا ہے متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے
جنگ حنین کا ایک واقعہ ہے. جنگ حنین کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا. جنگ حنین ہوئی، بڑا مال آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو نئے ہونے والے مسلمانوں کے درمیان آپ نے تقسیم کر دیا. غنیمت کا مال تھا جنگ حنین کا، اس مال کو نئے جو مسلمان تھے فتح مکہ کے بعد جو لوگ کیا اسلام قبول کیے تھے ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا. انصاری صحابہ کو کچھ نہیں دیا. مدینے کے جو صحابہ تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا. تو بعض صحابہ اکرام کو یہ بات کیا ہے دشوار گزر گئی. انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے سب کا سب ان کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا مال غنیمت میں سے. اور باتیں ہونے لگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان آئے اور آ کر کے کہا آپ کو آپ کے پرانے حالات آپ نے یاد دلائے. ان صحابہ اکرام کو پرانے حالات یاد دلائے. کہا کہ کیا تم لوگ کیا ہے تنگ دست تھے، تم لوگ کیا ہے بڑی تنگی کی زندگی میں بسر کر رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو فراوانی عطا نہیں کی؟ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالات یاد دلائے. کہا کہ تم لوگ کیا ہے آپس میں اختلاف دشمنی میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہارے اندر الفت اور محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. کیسے تھے لوگ؟ زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن، اختلافات، انتشارات، گمراہیاں، بتوں کی پوجا، ہر طرح کی گمراہی میں موجود تھے. اللہ کے رسول نے ساری باتیں یاد دلائی. تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے مجھے نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھے راستے پر گامزن فرمایا. کیا تم ان ساری باتوں کو بھول گئے؟ راوی حدیث کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بول رہے تھے، ایک اللہ کا احسان بیان کر رہے تھے، صحابہ اکرام کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری نعمتیں عطا فرمائی. بالآخر صحابہ اکرام اتنا روئے حضرات جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی ہم کیا تھے کیا ہوئے، ہم کیسے تھے، اللہ نے ہم کو کیسا کیا، نبی کا کیا احسان ہے ہم پر، اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتنے انعامات ہم پر کیے. جب لوگوں کو پتا چلا تو زار و قطار رونے لگے، رونا بند نہیں ہو رہا تھا صحابہ اکرام کا. آخر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے انصاری صحابہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں اور تم اپنے رسول کو اپنے گھر کی طرف لے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے؟ تو صحابہ اکرام زار و قطار رو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، نہیں چاہیے مال، نہیں چاہیے دنیا کی دولت، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم کو چاہیے. یہ ساری چیزیں، یہ تبدیلی کیسے آئی حضرات؟ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا تھا، بہت بڑا انتشار ہو سکتا تھا صحابہ اکرام کے درمیان کہ اللہ کے رسول نے فلاں کو دیا ہم کو نہیں دیا. شیطان کتنا بڑا اختلاف پیدا کر سکتا تھا، آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیں. ہمارے یہاں پہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے چیزیں، ہماری محبت، الفت، بھائی چارہ سب ختم ہو جاتا ہے، شیطان رہنے نہیں دیتا ہے. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو سنبھالا تو کس کے ذریعے سے سنبھالا؟ پچھلے واقعات کو بیان کر کے، گزری زندگی کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، آپ کی جد و جہد کو بیان کر کے اللہ کے رسول نے اس معاملے کو بہت بہترین طریقے سے ہینڈل کیا. ایسا بہترین انداز سے اس مسئلے کو حل کیا کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے اور زیادہ ہو گئی، آخرت کی کیا ہے جستجو کے اندر اور زیادہ کیا ہے کثرت کے ساتھ بڑھنے لگ گئی. تو یہ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی کے گزرے اوقات یقیناً ہمارے اندر بڑی تبدیلی لاتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، وقت افطاری کا وقت ہو گیا، آپ کے سامنے کیا ہے افطاری کے لیے کھانا لایا گیا، بہترین کھانا تھا، لذیذ چیزیں تھیں، افطار کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے سامنے لایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا. عبد الرحمن بن عوف یاد کر کے کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو تھے بڑے شہید کر دیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، شہید کر دیے گئے، بڑی خطرناک موت، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر وہ مجھ سے زیادہ بہتر انسان تھے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کو ان کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں کہ وہ بہترین انسان تھے، مجھ سے بھی اچھے انسان تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، کرنے کے بعد ان کا مسلح کیا گیا، کلیجہ چاک کیا گیا، آنتڑیوں کو پھاڑ کر کے باہر پھینک دیا گیا، اتنی بدترین حالت ان کے ساتھ ہوئی۔ ان کو یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مجھ سے بہتر انسان تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فراوانی عطا کر رہا ہے، یہ مال ہے، یہ عیش ہے، یہ سکون ہے، یہ اطمینان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو جلدی جلدی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہمارے نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو جلدی عطا کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے دن ہم کیا ہے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ کہہ کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ حضرات انہوں نے وہ کھانا تک نہیں کھایا، اس کو کھانے سے بھی انکار کر دیا، کہا کہ وہ ساری چیزیں یاد کر کے وہ زمانہ، ان لوگوں کا گزر جانا، ان لوگوں کے ایمان کی وہ کیا ہے زندگیاں، اس کو یاد کر کے کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگ گئے تھے۔ ذرا دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اندر یہ جو جذبہ پیدا ہوا، یہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اور آخرت کے دن کی کامیابی کو لے کر کے جو فکر مند ہو رہے تھے، یہ کیسے ہوا؟ وہ اس واقعے کو یاد کرنے کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کو، ویسے بزرگوں کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم صرف دنیا میں دنیا داری کی فکر کرتے ہیں، بھئی وہ اتنا بڑا مالدار، میں نہیں ہوں، اس کے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، اللہ ماشاءاللہ سب نہیں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ دنیا داری، صرف دنیا داری کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا ہماری اچھی گزرے، آخرت کی طرف کم فکر ہوتی ہے۔ ذرا یاد کریں، کیا ہم دین میں اتنے اچھے ہیں؟ عمل میں ہم سب سے آگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کسی قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنا چاہیے۔ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی میں بھی تہجد گزار بنوں، پنج وقت میں بھی نمازی بنوں۔ کسی کو دیکھ کر کے یہ دل میں خیال پیدا ہو کہ بھئی اب کیا سنتوں پر عمل کرتا ہے، شریعت کی زندگی گزار رہا ہے، مجھے بھی گزارنا چاہیے۔ ایسے خیالات آتے ہیں، آنا چاہیے حضرات۔ آج لوگ کیا ہے شیطانی بہکاوے میں، وسوسے میں، فتنوں میں پڑھ کر کے صرف دنیا داری کو لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں لوگوں کے پاس کامیاب انسان وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے کیا ہے بہتر ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو قابل ہوتا ہے اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ نہیں حضرات، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ یہ فکر تک کر کے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے آخرت کی تیاری کرنے والا انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر کے یہاں جستجو کرنے والا، یہاں محنت کرنے والا انسان کیا ہے اصل معنوں میں کامیاب بھی ہے اور عقل مند انسان بھی ہے۔ دیکھیے یہاں جو ہے نا، یہاں جو مرنے کی پابندی ہے لیکن وہاں جینے کی پابندی ہے۔ یہاں انسان مرنا نہیں چاہتا، وہاں جینے کے لیے فکر نہیں کر رہا ہے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہاں مرنا ضروری ہے انسان کو آخرت میں جانے کے لیے، لیکن چاہتا ہے کہ بھئی میں بہتر زندگی گزاروں اور مجھے جینا ہے، لمبا زندگی گزارنا ہے، جبکہ وہاں پر کیا ہے مرنے کی پابندی نہیں، وہاں جینے کی پابندی ہے۔ اب جنت میں رہو گے تو بھی جیو، زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری، کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرات جہاں سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے کیا ہے ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ صرف زندگی کو ایسے ہی موج مستی میں، تماشے میں، کھیل کود میں، عیش و عشرت میں گزارنا ہی اصل نہیں ہے حضرات۔ ہاں، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے اتنی عبرت کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہاں، کوئی اٹھے بیٹھے انتقال کر جا رہا ہے، حادثات کا شکار ہو رہا ہے، موت تو کیا ہے گویا کھلواڑ کر رہی ہے۔ آج ایسے زمانے میں بھی کیا ہے ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ کب کھلیں گی؟ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہے اس دنیا میں، کھلے گی کب؟ آخرت کے سفر پر کھلیں گی، جہاں انسان کیا ہے افسوس کرنے لگے گا، پھر وہ انسان ناکام ہوگا۔ اسی لیے حضرات اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یقیناً زندگی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی وہ دے گا ہی دے گا، آخری دانہ ہمارے لقمے کا جب تک کھائیں گے نہیں مریں گے نہیں، کوئی وہ ایک آخری دانہ بھی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ لیکن فکر یہ کرنی ہے کہ ہم آخرت کو کیسے کامیاب بنائیں، اس بات کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ حالات کو یاد کریں پرانے، اللہ نے ہمیں بہتر عطا کیا ہے، شکر گزار بنے اور اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہاں، پچھلی زندگی بدترین تھی، اللہ نے بہتر کر دیا ہے، اللہ
اللہ کی شکر گزاری کا کیا ہے خیال کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین انہی چنی باتوں کو ہمیں یاد رکھتے ہوئے اپنی ماضی کو یاد کر کے حال کو اور مستقبل کو بہتر بنا کر کے اپنی موجودہ زندگی اور آخرت کی زندگی آنے والی زندگی کی فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما. تقویٰ طہارت پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال صالحات کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرما. گمراہی سے فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یہ جو سستی کاہلی ہے کوتاہی ہے دنیا داری ہے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی قبر کی محشر کی آخرت کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت اور ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ تو فراہم فرما. اے پروردگارہ جو بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں سیدھے راستے پر گامزن فرما. صراط مستقیم پر چلا ہم سبھی مسلمانوں کو شیطانی بہکاووں سے وسوسوں سے حفاظت فرما. جب تک اللہ زندہ رکھ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.